معاشرے میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے، قلیل ہوں گے تب بھی غنیمت ہیں، جو یہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ ایسے صاحبان خیر بھی ہوں گے مخیر، جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ دوسروں کی بچیوں کی شادیوں میں مدد کرتے ہوں گے۔ ایک تو اس اچھے پہلو کا ضرور جائزہ لیجیے، آپ کی رائے میں یہ کتنا ایک اچھا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا، اس کو بھی پھیلنا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی تو بات کہ معاشرے کے اندر کچھ ایسی نحوستیں ہم نے خود سے پالی ہوئی ہیں، بالکل، جس کا کلا کما کرنا مٹھی بھر لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم تعلیم و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، کلاس رومز میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، پھر گاہے بگاہے ہمیں میڈیا پہ موقع ملتا رہتا ہے۔ تو ایک تو ان قلیل لوگوں نے جو ایک پازیٹیو کام کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کریں۔ ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز کو بھی اپریشیٹ کریں کہ اس وقت ہم جن زی کو ایڈریس کر رہے ہیں، جنریشن زی کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کو یہ سکھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ ہر وہ شخص جو آگے آنے والے ٹائم کی پلاننگ اس طرح سے کرے کہ وہ جو رشتوں کو ٹرانزیکشن بنا لے، اس کو اپنی نظروں سے گرا دو، جی، اس کو ڈس رسپیکٹ کرنا شروع کر دو، اور خود اپنے، میرے، آپ کے اور اپنے ارد گرد معاشرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک معیار بنائیں۔ مطلب میں حلفاً کہہ سکتا ہوں آپ کے اس ٹی وی پروگرام میں کہ میں نے بہت سی ایسی شادیاں چھوڑی، اور میں آگے بھی ایسی کسی شادی پہ نہیں جاتا جہاں مجھے یہ انفارمیشن ملے کہ لڑکی والوں پہ کسی چیز کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اور لڑکے والے بد کردار ہیں، یعنی جو کسی سے پیسے مانگ رہا ہے، جو کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، میں تو اس کا بائیک آؤٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں خود اس سلسلے کا حصہ نہیں ہوں۔ واہ واہ، ہمارے پیرنٹس نے کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا، کبھی کسی ایسے کام کو انہوں نے پروموٹ نہیں کیا، اور میں یہ بھی فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایسے کسی معاشرتی برائی کی پروڈکٹ بھی نہیں ہوں، اور نہ میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں۔ تو ایک تو آپ کو سوشل بائیک آؤٹ کرنا ہے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، ان کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، بہت خوب، آپ بالکل اٹینڈ نہ کریں ایسی۔ دوسرا، تھوڑا سا کریکٹر آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی، جو باپ ہے، جو بھائی ہے، وہ ڈٹ جائیں ایسے معاملات میں جہاں ان سے کچھ ان کے گھر والوں، ان کی بہن کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے مانگا جائے، اس انکار کر دیں اس رشتے سے۔ عباسی صاحب اجازت دیجیے کہ دولہا کی والدہ اور بہن بھی ڈٹ جائیں؟ نہیں سر، مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص ڈٹ رہا ہے، یعنی دولہے کی بہن جو ہے یا اس کی ماں جو ہے، چلیں اگر ان کے اندر وہ فیکٹر آ گیا ہے لالچ کا، تو کوئی اس کو چیلنج تو کرے نا سر۔ اور اگر دولہے کی بہن، دولہے کی ماں اور دولہا خود ایسا ہے، تو سر ایسے تو میں کہتا ہوں، ایسے تو رشتے آپ کو میں کہتا ہوں نصیبوں سے ملتے ہیں کہ اتنے بہترین کریکٹر کے ڈیولپڈ لوگ جو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ اب ایک چیز میں جس کو تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہوں گا، ہمیں اپنے معاشرے کو ایک اور سچ بھی بتانا ہے، کم سے کم جنریشن زی کو۔ میں تو کلاس روم میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم پڑھاتے اور لکھاتے ہیں نا، اسلامی، فلاحی، رفائی، یہ کتابوں میں ہے، پریکٹیکل اسلامی، رفائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیا کہتے ہیں ویلفیئر سٹیٹ تب بنے گی جب میں اور آپ وے آف لائف اپنا ویلفیئر سٹیٹ پہ لے کے جائیں گے۔ بالکل بجا کہہ رہے ہیں۔ مثلاً میں مخیر حضرات میں شامل ہو گیا اور میں نے 100 بچیوں کے لیے جہیز دے دیا، یہ میں نے غلط حرکت کی، یہ میں نے جہیز کے کلچر کو پروموٹ کیا۔ سو جس کانسیپٹ کو ہم نے اپنے معاشرے پہ لانا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیا تم لوگوں کی ضد ہے کہ تم نے وہ کام کرنا ہے؟ وہ بہت خوب۔ اور کتنے بدبخت لوگوں کے رسول خدا سے ضد لگا کے بیٹھے ہو، صرف اپنی انا، اپنے ٹریڈیشن، اپنے نمود و نمائش اور اپنی ذات کی تسکین کے لیے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سینکڑوں ایسے دروازے کھولے گا۔ ہم تو وہ ہیں کہ سود لینا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا، جنگ کے برابر، جنگ کرتے رہتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اور سر دیکھیں، اگر آپ اپنے گھروں میں ایسے بیڈ، ایسے ٹی وی، ایسی LEDs، ایسی گاڑیاں لائیں گے جو کسی کی ساری زندگی کی خون پسینے کی کمائی ہے، تو آپ اپنے گھر اس مجبوری کو لے کر تو آ رہے ہیں، وہ تو بیچارہ مجبور ہے۔ دیکھیں اس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ اب نکاح ہو گیا ہے، اب انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کر دی، وہ بندہ تو مجبور ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ باقی کی ساری زندگی آپ کسی کی مجبوری کے اوپر بیٹھ رہے ہیں؟ اور میں ڈاکٹر صاحب اس سے بھی آگے جاؤں گا، ایسے ماں باپ، ایسے رشتہ داروں کی کوئی مغفرت کی دعا کرنے آپ نہ جائیں۔
جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے تو ہم اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر ہماری بھی ان سے جنگ ہے۔ تو اس کے لیے معاشرے کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ چند لوگ ہیں، جنریشن زی کو ٹرین کریں، ان کو بتائیں، اسلام کی اوریجنل تشخص ان تک پہنچائیں، وے آف لائف ان تک پہنچائیں، اور ان کو کہیں کہ اب تم کھڑے ہو جو اس چیز کے لیے۔ اچھا جی، میرا ایک تجربہ ہے اور امید ہے آپ کا بھی ہوگا، کیونکہ آپ کا بھی نوجوانوں سے بہت میل جول رہتا ہے، کہ جو نئی نسلیں آ رہی ہیں وہ اس سلسلے میں کافی باشعور ہیں، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں سر، وہ باشعور بھی ہیں، اور ہم جیسا آپ جیسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حسن گفتار سے نوازا ہے وہ اس سے قائل بھی ہو جاتے ہیں۔ بٹ the problem is that کہ جب ہم خود اپنی دفعہ یہ کام کر رہے ہوں گے، یعنی ہمارے الفاظ اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا اور ہے اور ہماری پرسنل لائف اس کے برخلاف ہے، تو پھر وہ کہاں ہماری بات پہ عمل؟ تو ہم نے اپنے کریکٹر بھی ویسے کرنے جیسے ہم ان کو تعلیمات دیں۔ بالکل صحیح۔